ابھی فواد چودھری صاحب نے اعلان کیا کہ ہم 177 ہیں اور 10 لوگ کاف لیگ کے آ رہے ہیں. مومنہ وحید نہیں ہے یہاں پہ. ایک ان کا ڈیرہ غازی خان سے ممبر ہے. جاوید اختر لنڈ وہ لاہور نہیں ہے. حافظ عمار یاسر جو ہے وہ چکوال میں ہیں. دیکھیں اس طرح نہ کریں. اگر آپ کا خیال ہے نا کہ آپ جھوٹ بول کے یہاں پہ آپ ایک ڈرامہ شروع کر دیں گے کہ ہمارے نمبر پورے ہیں اور ڈپٹی اسپیکر سوری نے جو نیشنل اسمبلی میں کیا تھا وہی کام آپ یہاں کریں گے کہ دروازے بند کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہماری 186 کی گنتی پوری ہے. یہ نہیں ہوگا. ہمیں پتہ ہے آپ کا ایک سرگودا کا ممبر یہاں پہ نہیں ہے, میں نام نہیں لوں گا. آپ کا ایک خانے وال کا ممبر یہاں پہ نہیں ہے. پتہ کروائیں نا کہ آپ کے یہ 8-10 ممبر جو پرویز الہی صاحب سے نالا ہیں اور یہاں موجود نہیں ہیں, یہ دھکا شاہی اور دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ دروازے بند کر کے آپ کلیم کر لیں. ان کے 12 ممبر اس وقت نہیں ہیں. کاف لیگ کے اگر 10 آ بھی جائیں, باسمہ چودھری صاحبہ ملک میں ہے ہی نہیں, وہ امریکہ میں ہے. آپ میں نے اب ایف آئی اے سے لسٹ لی ہے. جب خرم لغاری ملک میں نہیں ہے, باسمہ چودھری ملک میں نہیں ہے, یہ باقی 6-7 نام میں لے رہا ہوں کہ یہاں موجود نہیں ہیں, تو یہ جھوٹ بول کے کہ ہماری گنتی 177 ہے اور 10 کاف لیگ کے آ رہے ہیں, تو یہ کوئی ان کی ٹریول ہسٹری ہمارے پاس ہے. جو بیرون ملک ہیں وہ ان کی ٹریول ہسٹری ہمارے پاس ہے. تو یہ اگر آج 186 کی گنتی پوری کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم ٹیکنیکل ڈیٹا کے ساتھ, میں وزیر داخلہ کی اجازت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایف آئی اے کا ڈیٹا اور اس کے علاوہ لوکیشنیں بھی ہمارے پاس ہو جاتی ہوتی ہیں. منسٹری آف انٹیریئر کے پاس کچھ ادارے ایسے ہیں جن کے تحت بندے کی لوکیشن پتہ لگ جاتی ہے. یہ ٹیکنیکل کام ہے. اگر یہ معاملہ آپ نے کیا تو ہم جیو فینسنگ کرا کے آپ کو ایسا شرمندہ کریں گے کہ آپ کو فواد چودھری صاحب منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. لگاتے ہیں کہ 1.5 بلین روپیز جو ہیں وہ ان کو دیے گئے. وہ جو فواد چودھری صاحب نے کل الزام لگایا ہے کہ 1.2 ارب روپے آپ نے ممبران اسمبلی کو دے کر خریدا ہے. کبھی مومنہ وحید پہ الزام لگاتے ہیں. نہیں, اگر ہم نے خریدا ہے تو پھر آج ان کے 177 کیسے ہیں یہاں پہ؟ بات یہ ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں. ان کا کام ہے کہ جھوٹ بولو, پراپیگنڈا کرو اور اس طرح سے جو ہے کہ بیانیہ بناؤ. رانا صاحب یہ فرما دیجئے گا جی اس بارے میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنی چاہوں گا, وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کرنی چاہوں گا, اتحادی حکومت کو اور ان کی پوری ٹیم کو. یہ پچھلے یعنی 7-8 ماہ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ اکانومی جس کا بٹھا عمران خان نیازی اور اس کی ٹیم نے بٹھایا تھا, یہ پہلی دفعہ یہ امید جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک اس اکنامک کرائسس سے جو ہے وہ باہر نکل آئے گا. رانا صاحب یہ فرما دیجئے گا یہی لاہور ہائی کورٹ تھی, قبول ہوگا جی جو بھی جس سائڈ پہ بھی آتا ہے. رانا صاحب اس کے ساتھ عدالتی فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے, اور اس طرح کی جو افواہیں جو ہے وہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں, حالانکہ ہمارے لیے بڑے آنریبل ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور بہت اچھے جج ہیں, لیکن کیونکہ ان کا ایک بہت قریبی عزیز جو ہے وہ اس کیبنٹ کا ممبر ہے جو کیبنٹ ڈیزالو ہوئی ہے, تو اس لیے لوگ قیاس آرائیاں جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. تو مجھے تو ان سے یہ امید ہے کہ وہ بھی ان قیاس آرائیوں کو جو ہے وہ ختم کروائیں گے, اور یہ بہت ہی انصاف پہ مبنی, آئین اور قانون پہ مبنی جو ہے یہ فیصلہ ہوگا. اعظم ملک پھر آتے ہیں. اعظم ملک جی اعظم ملک رانا صاحب شارٹلی بتا دیجیے گا, جیسے آپ نے بتایا کہ 7 سے 8 ممبرز یہاں پر نہیں ہیں, عطا صاحب بتا رہے ہیں, اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے مسلم نون نے آج ایوان کے اندر کیا لاہے عمل اپنایا؟ دیکھیں لاہے عمل یہ ہے کہ ایک تو ہم میڈیا کے سامنے آپ کو بتا رہے ہیں, آپ میڈیا کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو سچ بتائے, سچ دکھائے. تو جو ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے, اس کو ہم ثابت کریں گے اور ٹیکنیکل ڈیٹا سے ثابت کریں گے. وہ جو کہہ رہا ہے کہ 177 ہیں, تو وہ آپ کو آج الاؤ کریں جب وہ انہوں نے کاؤنٹ کروانا ہے تو 177 گنوا دیں. رانا صاحب یہ فرما دیجیے گا, یہ لاہور ہائی کورٹ تھی اور آج بھی یہی لاہور ہائی کورٹ ہے. تب حمزہ شہباز شریف کا کیس تھا تو اس وقت ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کا نام دے دیا گیا. آج ان کو پہلے 17 سے 20 دن دے دیے گئے, اب آگے بھی وقت دیے جانے کا چانس ہے. اس پر کیا کہیں کہ جی میں نے جو عرض کیا ہے عدلیہ کے احترام اور ان کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے
ہم اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو میں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے یہ مؤدبانہ سبمیشن کی ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ختم کروائیں، اور کل جو ہے یہ فیصلہ ہونا چاہیے، اور یہ کرپشن کی دوڑ جو لگی ہوئی ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ ثانیہ وزیر آباد سے حوالے سے جی آئی ٹی کی چافی نوٹ پر مشتمل تھی سامنے اور یہ انتہائی اہم ایشو تھا۔ 4 جو جی آئی ٹی کے ممبران تھے انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا اور یہ کہا کہ ایک کے علاوہ ہمیں اور کوئی ملزم نہیں دیکھنے کو ملا، تمام تر ایویڈنس بھی دیکھے، تو اس پر آپ کی کیا رائے، اس کو درست سمجھا جائے گا؟ دیکھیں وزیر آباد کا جو واقعہ ہے اس حد تک درست ہے کہ نوید بشیر نامی آدمی جو ریلیجسلی موٹیویٹڈ تھا اور سیلف موٹیویٹڈ تھا، اس نے وہاں پہ جو ہے وہ فائرنگ کی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بھی لوگ زخمی ہوئے وہ درست ہے۔ کنٹینر سے ایک فائر ہوا ہے اور وہ معظم کو لگا ہے، جس سے معظم جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے، اور نوید بشیر کو موقع پہ اریسٹ کر لیا گیا۔ یہ تو واقعہ ہے، یہاں تک تو حقیقت ہے۔ باقی اس کے علاوہ یہ اس معاملے کو ایک ایسے کیس کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، 2 اور ملزم شامل کر رہے ہیں تاکہ نہ وہ ملے نہ بات ختم، اور یہ ان کا پراپیگنڈا چلتا رہے۔ یہ باقی ساری چیزیں جو ہیں جو جے آئی ٹی کی رپورٹ غلام محمد ڈوگر نے پیش کی وہ بالکل جو ہے وہ پی ٹی آئی کی فرمائش پہ تھی اور وہ غلط تھی۔ اب تو 4-1 کی رپورٹ ہوگی، جو وہ 4-1 کی رپورٹ، وہ چار لوگوں نے جو ہے انہوں نے حقائق کے اوپر اپنی رپورٹ دی ہے۔ مہلت مانگی جا رہی ہے عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک دن بھاری ہے کرپشن پہ، تو اس کے بعد آپ کو کیا لائے عمل ہوگا اگر عدالت 15 دن کا ٹائم دے دے؟ جی میں نے تو اس سے پہلے جو ساری بات کی ہے اور سارے حقائق سامنے رکھے ہیں، ہماری تو یہ ریکویسٹ ہوگی عدالت عالیہ سے کہ وہ اس عرصے کو کم سے کم کرے، کیونکہ عدم اعتماد کا ووٹ لیں گے 22 دن تو پہلے مل چکے ہیں، اب 10-15 دن کی کیا عدنان شیخ ہو گیا جی۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رانا صاحب جس دعوے سے، جس نے کانفیڈنس سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں، تو کیا یہ آپ کی اپنی کوشش ہے یا جو کوششیں کرنے والے ہیں ان کی وجہ سے ہے؟ یہ ہماری اپنی کوشش ہے۔ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کر کے یہاں سے گیا ہے، تو ظاہر ہے سسٹم تو فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے وہ بریچ ہوا ہے، اس حوالے سے کیا؟ آج 2 لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں اس کے فرنٹ میں، آپ کے سامنے نواز بھٹی ہے، مظہر ہے، تو یہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہوئے تو گرفتار ہوئے نا جی۔ اور بات یہ ہے کہ وہ سائرہ انور ابھی تک پیش نہیں ہو رہی، وہ سمجھتی ہیں وہ قانون سے مبارہ ہے، پیش سب کو ہونا پڑے گا، جواب دینا ہوگا، اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہے، آ کے ایف آئی اے کو فیس کریں، جواب دیں۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا، لاسٹ کوسچن اچھا لاسٹ کوسچن کا ایک دوست جو ہے فرار، اس کو اغوا کر لیا گیا تھا، کیا اطلاعات آپ کے پاس ہے؟ کس نے ان کو رہا کی، کس نے اٹھایا تھا؟ اور ساتھ ساتھ جی ویڈیوز کے بارے میں دیکھیں بہرحال ویڈیو جو ہے وہ گندے لوگوں کی پھر گندی ہوتی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس عمر میں بھی آگے اگر بندہ باز نہ آئے تو پھر جو ہے وہ اس کی اچھی ویڈیو بھی جو ہے نا وہ بھی پھر ادروائز ہوتی ہے۔ آپ کی تو تصدیق ہے نا کہ وہی ہے؟ نہیں یہی ہے، آپ نے دیکھی ہے رانا صاحب؟ چوری صاحب ہی ہیں۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یہ لوگ جو گئے ہیں یہ لوگ واقعی جو ہے وہ سسٹم اس وقت تک الرٹ نہیں تھا، یہ 1-2 آدمی جو نکلے ہیں، اب سسٹم الرٹ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہیں نکلے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ حکیم اینو لے دو، میں تو نہ بھجوا رہے ہیں جڑے بندے تھے کوئی نہیں، ان گنتی چ مائنس کرو۔